جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، ختم نبوت نہ رہے امت رہے تو اس کا فائدہ کیا؟ ختم نبوت کا بڑا حساس مسئلہ ہے، تو رب کائنات نے ختم نبوت کا محافظ بنا کر ختم نبوت کا اہم ترین ایک عقیدہ 1974 میں جماعت احمدیہ کو ختم نبوت کا منکر قرار دے کر پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس بات کا فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ احمدی چونکہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لیکن آپ کے لیے یہ بات نہایت تعجب اور حیرت کا باعث ہوگی کہ 11 روز تک دن پورے کرنے کے لیے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار جماعت احمدیہ کے وفد سے ہر قسم کے غیر متعلقہ سوالات اور لغو قسم کی مثالیں تو پیش کر رہے تھے، لیکن ان کو ایک مرتبہ بھی، ہاں آپ نے بالکل درست سنا، ایک مرتبہ بھی اس بات کی جرت نہ ہوئی کہ وہ اس کارروائی کے اصل موضوع یعنی ختم نبوت پر سوال کر سکے کہ کیا احمدی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کے بعد فیصلہ کیا کیا گیا کہ چونکہ احمدی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنے والی ایک ساتھ میں ہم انشاءاللہ اس موضوع پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آج ہم گزشتہ قسط کے ہی مضمون کو بعض دیگر پہلوؤں سے آگے بڑھائیں گے کہ کیا پاکستان کی قومی اسمبلی اس بات کی مجاز تھی کہ وہ کسی کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کر سکے۔ پہلے حصے میں ہم نے قرآن و سنت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس مضمون پر اظہار خیال کیا تھا۔ آج اس کے دوسرے حصے میں ہم قانونی اور سیاسی پہلوؤں سے اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آئین پاکستان کا جائزہ لیا جائے تو اس کے انسانی حقوق کے باب اور آرٹیکل 20 میں بنیادی انسانی حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ Subject to law, public order, and morality, every citizen shall have the right to profess, practice, and propagate his religion, and every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain, and manage its religious institutions. یعنی قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا، اور ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، برقرار رکھنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔ یہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ ابہام پیدا ہو اور وہ یہ سوال کرے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس آرٹیکل میں دیے گئے انسانی حقوق کسی ترمیم کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ختم یا منسوخ کیے جا سکتے ہیں، یا پھر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کا جواب خود اس آئین میں ہی موجود ہے۔ چنانچہ آئین پاکستان کے بنیادی حقوق کے باب پر نظر ڈالی جائے تو اس کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے: Any law or any custom or usage having the force of law, in so far as it is inconsistent with the rights conferred by this chapter, shall, to the extent of such inconsistency, be void. The state shall not make any law which takes away or abridges the rights so conferred, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of such contravention, be void. ناظرین کے لیے آسانی کرتے ہیں کہ اس آرٹیکل کی روح سے کوئی بھی ایسی آئینی ترمیم یا کوئی بھی ایسا قانون بنایا ہی نہیں جا سکتا جس سے کسی کے انسانی حقوق سلب ہونے کا خطرہ ہو، اور اگر کوئی ایسا قانون بنانے کی کوشش کرے گا تو اس آرٹیکل کی روح سے وہ قانون خود بخود ہی کالعدم یعنی ختم ہو جائے گا۔ جماعت احمدیہ کے مخالفین اور اٹارنی جنرل صاحب اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ آئین پاکستان کے یہ دونوں آرٹیکلز بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف جو غیر آئینی ترمیم وہ کرنے جا رہے ہیں
اس غیر آئینی ترمیم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی 2 آرٹیکلز تھے۔ چنانچہ پہلے روز ہی اٹارنی جنرل نے جماعت احمدیہ کے تیسرے خلیفہ حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب سے یہ سوال کیا، کیا پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین کی 8ویں اور 20ویں شق میں ترمیم کر دے؟ اس پر حضور نے فرمایا، کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ اٹارنی جنرل نے اس کا جواب دیا، 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اٹارنی جنرل خود قانون کے شعبے سے منسلک تھے۔ وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ انہوں نے ایک غیر آئینی اور انتہائی خطرناک بات کر دی ہے، چنانچہ وہ خود کو اس بیان سے الگ کرنے کے لیے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں صرف ایک سادہ رائے پیش کر رہا ہوں۔ اس پر حضور نے فرمایا، یہ نیشنل اسمبلی یہ سپریم لیجسلیٹو باڈی ہے اور اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں سوائے ان پابندیوں کے جو یہ خود اپنے اوپر عائد کرے۔ اس پر اٹارنی جنرل ایک مرتبہ پھر خود کو اس غیر آئینی بات سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر انہیں قانون کی روح سے اس کا اختیار ہے کہ وہ آئین کی شق 20 اور 8 کو منسوخ کر دیں۔ ناظرین خوب اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ پر پابندیاں لگانے کی خاطر خود آئین بنانے والے ہی اس طرح کی باتیں کر کے اپنے ہی تیار کردہ آئین میں نقب لگانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ کوئی کہے کہ فلاں شخص کو زہر نہیں کھانا چاہیے، اور یقیناً نہیں کھانا چاہیے، لیکن چونکہ اس کے ہاتھ میں زہر ہے اس لیے اسے زہر کھانے کا اختیار حاصل ہے۔ یہاں اس موقع پر 2015 کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب آئین پاکستان میں 21ویں ترمیم کی گئی اور اس کے تحت ملک میں فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آیا تو اس آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں بہت سی درخواستیں درج کرائی گئیں۔ ان میں بہت سی درخواستیں بہت سی وکلاء تنظیموں کی طرف سے تھیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ تو ترمیم کے حق میں سنایا، لیکن اس فیصلے کی خاص بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں لکھا گیا کہ پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کرنے کا غیر محدود اختیار حاصل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے انگریزی زبان کے اس فیصلے میں پارلیمنٹ کے لیے 2 انتہائی معنی خیز الفاظ انبرائڈلڈ اور انفیٹرڈ استعمال کیے، جن کا سیدھا سیدھا لفظی ترجمہ بے لگام بنتا ہے۔ گویا سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں پارلیمنٹ کو یہ باور کرا رہی تھی کہ پارلیمنٹ کوئی شتر بے مہار یا کوئی سرکش گھوڑا نہیں جس کا جو جی میں آئے وہ قانون بنا دے۔ چنانچہ اپنے فیصلے میں وہ مزید کہتے ہیں کہ اس طرح کی آئینی ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں سپریم کورٹ آئین کی ترمیم کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ قومی اسمبلی کی اس کارروائی کے اختتام پر 6 ستمبر 1974 کو اٹارنی جنرل ایک لمبی تقریر کرتے ہیں، اور یہاں خاص طور پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ 5 اگست سے لے کر 24 اگست 1974 تک جماعت احمدیہ کا وفد قومی اسمبلی میں سوال و جواب کے لیے پیش ہوتا رہا۔ 24 اگست 1974 کے بعد ممبران اسمبلی نے جو بھی تقاریر کیں یا جو اعتراضات پیش کیے، اس تمام عرصے میں جماعت احمدیہ کا وفد وہاں اسمبلی ہال میں موجود نہیں تھا جو ان ممبران اسمبلی کی گفتگو کو سنتا یا انہیں جواب دے سکتا۔ چنانچہ اپنی اس تقریر میں اٹارنی جنرل سکھوں کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، 1919 تک سکھ قوم کو ایک الگ سیاسی اکائی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں سکھ قوم کی طرف سے کسی رسمی احتجاج کے بغیر ہی انہیں یہ درجہ دے دیا گیا تھا، باوجود اس امر کے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ سکھ ہندو ہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اور برطانیہ کی پریوی کونسل کا یہی فیصلہ تھا کہ سکھ قوم ہندوؤں کا ہی حصہ ہے، لیکن پارلیمنٹ نے انہیں الگ قوم قرار دیا، اور اس کے بعد ان کی تان اس نتیجے پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، ثابت ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کسی کو بھی الگ قوم قرار دینے کا فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ اٹارنی جنرل یہاں 1919 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، اگرچہ یہاں تک ان کی بات بالکل درست ہے کہ سکھ ہمیشہ سے خود کو ہندوؤں سے الگ مذہب کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے ایک نامور سکھ مصنف اور تاریخ دان کان سنگھ نابھا کی کتاب ہم ہندو نہیں کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، لیکن
یہ بات درست نہیں کہ انہیں بغیر رسمی احتجاج کے 1919 میں یہ درجہ دے دیا گیا تھا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ سکھوں کے الگ مذہب کے مطالبے میں شدت 1920 میں جلیانوالہ باغ کے سانحے کے بعد دکھائی دیتی ہے، جب ان کو اپنے گردواروں سے ہندو پنڈتوں کی اجارہ داری ختم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اکالی تحریک، جسے گردوارہ اصلاحی تحریک بھی کہا جاتا ہے، کا آغاز کیا۔ لیکن اس تحریک کے بھی 30 سال کے بعد کہیں جا کر انہیں کامیابی ملتی ہے۔ چنانچہ 1950 میں ہندوستان کے آئین میں باقاعدہ طور پر سکھوں کے مطالبے کو پوری طرح تسلیم کرتے ہوئے انہیں الگ مذہب مان لیا جاتا ہے۔ لیکن سکھوں کے اس مطالبے کے برعکس اگر جماعت احمدیہ کی بات کی جائے تو جماعت احمدیہ نے تو کبھی بھی اور کسی بھی فورم پر اس بات کا اشارتاً بھی اظہار نہیں کیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہر سطح پر اور ہر فورم پر جماعت احمدیہ کا یہی مقدمہ اور موقف رہا ہے کہ وہ اول و آخر مسلمان ہی ہیں۔ لہٰذا اٹارنی جنرل صاحب کا یہاں اس ایکٹ کا حوالہ دے کر اپنی تائید میں مثال دینے کی کوشش کرنا خالی برتن میں شور مچانے جیسی بات ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ 1919 کے ایکٹ میں جزوی طور پر اور ہندوستان کے آئین میں مکمل طور پر سکھوں کے مطالبات کا پاس کرتے ہوئے اور سکھوں کی اپنی بیان کردہ مذہبی شناخت کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں مذہبی حقوق دے کر الگ شناخت دے دی جاتی ہے، جبکہ اس کے برخلاف پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ احمدیوں کے مطالبات کا گلا گھونٹ کر اور ان کے مذہبی حقوق تلف کر کے ان کی اپنی بیان کردہ شناخت کہ وہ بھی مسلمان ہیں ان سے چھینی جا رہی ہے۔ پھر پاکستان سے نکل کر عالمی سطح پر نظر دوڑائیں تو ہمیں 1948 میں منظور کیے جانے والا اقوام متحدہ کا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس دکھائی دیتا ہے۔ اس عالمی منشور کو اقوام متحدہ کے اکثریتی ممالک کے ووٹوں سے منظور کیا گیا تھا، جس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ اس دستاویز کو دنیا بھر کی سب سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ کی گئی دستاویز کا بھی اعزاز حاصل ہے، چنانچہ ان تراجم کی کل تعداد 375 بیان کی جاتی ہے۔ بہرحال اس منشور کے آرٹیکل 18 کے مطابق ہر انسان کو آزادی فکر، آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا پورا حق ہے۔ اس حق میں مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے اور پبلک میں یا نجی طور پر تنہا یا دوسروں کے ساتھ مل جل کر عقیدے کی تبلیغ، عمل، عبادت اور مذہبی رسمیں پوری کرنے کی آزادی بھی شامل ہے۔ ملکی و عالمی قوانین میں ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد جماعت احمدیہ کے مخالفین ایک اور بے تکا عذر تراشتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا قومی اسمبلی کا فورم استعمال کرتے ہوئے اپنا موقف پیش کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ قومی اسمبلی کو اس طرح کی قانون سازی کا مجاز سمجھتی تھی۔ چنانچہ ضلع راولپنڈی سے منتخب ہونے والے قومی اسمبلی کے ایک رکن عبدالعزیز بھٹی 2 ستمبر 1974 کی کارروائی میں کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نے خود اسمبلی کو لکھا کہ ان کو بھی بلایا جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی کو مجاز سمجھتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے وفد کا قومی اسمبلی میں آنے کا اصل مقصد یہی تو تھا کہ وہ قومی اسمبلی کو یہی باور کرانا چاہتے تھے کہ اس اسمبلی کے دائرہ اختیار میں یہ بات شامل نہیں کہ وہ کسی کے مذہبی معاملات میں دخل دے۔ چنانچہ سوالات اور جرا سے قبل جو محضر نامہ جماعت احمدیہ نے قومی اسمبلی کے ممبران کے روبرو پیش کیا تھا، اس میں جماعت احمدیہ نے یہی موقف اختیار کیا تھا کہ اسمبلی اس بات کی مجاز نہیں کہ وہ اس طرح کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کرتی پھرے۔ وہ الگ بات ہے کہ کارروائی شائع کرنے والوں نے قانون کی خلاف ورزی اور انتہائی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کا یہ موقف اس کارروائی میں شامل نہ کیا۔ بہرحال عبدالعزیز بھٹی صاحب کی خدمت میں ایک مثال پیش کریں گے اور اس مثال سے ان کو اور ان جیسی سوچ رکھنے والوں کو کچھ درد اور تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن اس مثال سے بات کافی حد تک واضح ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ کیا فرعون کے دربار میں پیش ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کو اس بات کا مجاز سمجھتے تھے کہ جو یہ دعوے کر رہا ہے وہ درست ہے؟ امید ہے اس مثال سے بھٹی صاحب کی یہ غلط فہمی بھی کافی حد تک دور ہو گئی ہوگی۔ پھر انہی تقاریر کے سلسلے میں ایک اور رکن اسمبلی ہاشم خان کھڑے ہو کر بڑے جوش اور بدمستی میں یہ بیان داغ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوان اس ملک میں ایک بااختیار ایوان ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر یہ ایوان کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں دے سکتا تو پھر وہ کون سا ایوان ہے جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟
یہ کہنا کہ اس ایوان کو اس مسئلے کو حل کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس ایوان کو کلی طور پر اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی جماعت اور کسی فرقے کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ ہم یہاں ہر قسم کی قانون سازی کر سکتے ہیں۔ پھر جب ان صاحب کا نشہ اتر جاتا ہے اور حواس بحال ہو جاتے ہیں تو بالکل وہی موقف اختیار کر لیتے ہیں جو جماعت احمدیہ کا موقف تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو اسلام کی روح کے خلاف ہو، جو آئین کے خلاف ہو، اور ہم اس قسم کی قانون سازی کے مجاز نہیں ہیں۔ ہاشم خان صاحب کی ان تمام باتوں کا جواب پہلے ہی دیا جا چکا ہے، لیکن یہاں ان کے ایک سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ چنانچہ وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سا ایوان ہے جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہی ایوان ہے جو سب سے بڑا ایوان ہے، اور وہ قادر مطلق ذات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایوان ہے جو ہر قسم کا فیصلہ کر سکتا ہے۔